کہتے ہیں مکۃ المکرمہ پہنچے، جب مکہ شریف پہنچے مکے والوں نے استقبال کیا اور اس کے بعد کہا حسین آپ یہاں آئے ہیں، اطمینان سے رہیں، اپنی جان اپنا مال ہم سب کچھ آپ پہ نثار کر دیں گے، آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دارالامان ہے، اللہ کا حرم ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ امام پاک وہاں آئے، کوفی لایوفیوں کو پتہ چلا حسین بیعت کا انکار کر چکے ہیں، مدینہ شریف چھوڑ چکے ہیں، مکہ شریف آ چکے ہیں۔ مولا حسین کو انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، کوفیوں نے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، ہم نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، آپ آئیں۔ وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک تقریباً 150 خطوط اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 1500 خطوط، اللہ روایتوں کو راویوں نے جو بیان کیا بہتر جانے صحیح کیا ہے، کم سے کم 150 خطوط کا ذکر ہے، بعض لوگوں نے 1500 بھی کہا ہے، خطوط آتے رہے۔ آخری خط یہ آیا حسین اگر آپ کوفہ نہیں آتے قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں عذر پر پیش کریں گے کہ ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، شرابی، زانی، جواری، کتوں کا ناچ دیکھنے والا، بندروں کا ناچ دیکھنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، یزید پلید کے ہاتھ میں ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، مگر ان کو تو جان پیاری تھی اس لیے وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی، پھر آپ قیامت میں جو جواب دینا ہے دینا۔ امام نے یہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد اور جو ہے وہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ نے بہت روکا، نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں، لیکن آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار بعض صاحب الرائے صحابہ آئے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا جو ہے وہ ابن ابو بکر، یہ اجلہ صحابہ آئے اور آنے کے بعد کہا امام ایک کام کریں، آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، لیکن ہماری ایک رائے ہے، آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، وہ جائے اور جا کر حالات کا جائزہ لے، وہاں دیکھے کہ حالات کیا ہیں، اگر حالات خوشگوار ہوں وہ آپ کو خط لکھے، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہترین کوئی انسان موجود نہیں، آپ سے زیادہ کوئی قریبی رسول اللہ کا موجود نہیں، آپ حضور کے حقیقی نواسے ہیں، حضور نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے، حضور آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجے۔ امام کو یہ بات جو ہے پسند آئی، امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عقیل کے بیٹے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ امام مسلم کو کہا آپ جائیں، مکۃ المکرمہ سے آپ نے کہا آپ جائیں، آپ نکلنے لگے، سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، ایک 8 سال کے تھے، ایک 6 سال کے تھے۔ دونوں بچوں نے ضد کیا ابا جان ہم بھی چلیں گے۔ حضرت امام مسلم نے امام کی اجازت سے ان کو ساتھ لیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ تشریف لے گئے، جیسے آپ نے کوفے میں قدم رکھا، کوفے میں جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ نے زمین کوفہ پہ قدم رکھا، لوگوں نے استقبال کیا۔ 3 روایت ملتی ہے، حضرت امام مسلم جب پہنچے تو آپ حضرت مسلم ابن اوسجا کے گھر اترے، بعض کہتے ہیں مختار کے گھر اترے، بعض کہتے ہیں جناب ہانی کے گھر قیام کیا۔ بہرحال جو بھی ہے، روایت کربلا کی اتنی زیادہ ہے، بہت اس میں غور کرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ یعنی کہ اس میں کچھ تطبیق کر پاتا ہے، اس کو جو ہے جوڑ پاتا ہے۔ لیکن میری طبیعت یہ ہے کہ جتنی روایتیں میں دیکھتا ہوں، ہر سال الگ الگ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ کا ذوق جس کی طرف رہنمائی کرے آپ اس کو قبول کر لیں، اس لیے روایات تاریخی ہے۔ تو بہرحال امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت مسلم ابن اوسجا یا جناب ہانی کے گھر آپ نے قیام فرمایا، اور جب آپ وہاں پر مقیم ہوئے تو ایک روایت کے مطابق
12,000 کوفی آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں 40,000 آپ کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی امام حسین کے نام پر. حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی. بعض کہتے ہیں 40,000 نے بیعت کی. بعض لوگوں نے کہا 70,000 نے بیعت کی. بعض نے کہا 50,000 نے بیعت کی. کتنے لوگوں نے کی؟ بہرحال ایک دن میں اتنے لوگوں نے بیعت کی. امام مسلم نے دیکھا یہاں دعوت، وہاں بلانا، یہاں اور ایسا احترام، وہ تعظیم. امام مسلم سوچ رہے تھے یہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں، امام پاک کا کتنا احترام کریں گے. امام پاک نے اسی دن جو ہے خط لکھا، امام میرے ہاتھ پر 50,000 لوگ بیعت کر چکے آپ کے نام پر، آپ جتنی جلدی ہو تشریف لائیں. کوفے کے حالات بڑے سازگار ہیں اور آپ یہ خط لکھنے کے بعد ادھر قاصد روانہ ہوا، ادھر کوفہ کے حالات خراب ہو گئے. حضرت نعمان بن بشیر جو ہے بہت نرمی سے کام لے رہے تھے، اس لیے کہ اہل بیت کا معاملہ تھا. گورنر ہو کر بھی آپ جو ہے وہ بیچ میں مداخلت نہیں کرتے تھے. کسی بدبخت نے یزید کو خط لکھا حالات پر، یزید کے پاس خط پہنچا، امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر کوفہ آ گئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور تم جلدی سے جلدی کسی سخت آدمی کو بھیجو. تو اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ہر سیاہ و سفید کا معتمد تھا، اس کا نام سرجون تھا. یہ نام آپ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آگے کام آئے گا. سرجون تھا اور بعض لوگوں نے لکھا یہ یہودی تھا. سرجون جو تھا یہ یہودی تھا. اس سرجون نے اس کو کہا کہ اس معاملے میں سب سے سخت اگر کوئی ہوگا تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ہوگا. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا، لیکن جو ہے باضابطہ طور پر اس کو جو ہے وہ اس کی سیٹ کو چھوڑ کر اس کا بصرہ کا علاقہ چھڑوا کر کے اس کو جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ منتقل کرنے کی بات کی گئی. تیز رفتار قاصد دوڑایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد، یاد رکھیں یہ بات اچھی طرح سے، اہل بیت سے دشمنی کافر بھی اگر ہے لیکن حلالی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. دشمنی اگر حلالی ہے اور کافر، ہر کافر جو ہے وہ دشمن اہل بیت نہیں ہوتا. بہت سارے مجھے پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کچھ غیر مسلم بھی ہماری اس محرم شریف کی محفل میں ذکر حسین سننے کے لیے آتے ہیں. وہ مجھ سے ملتے ہیں روزانہ، کم و بیش ان سے میری ملاقات ہوتی ہے. یعنی امام حسین سے محبت سی کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ہے، بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے دلوں میں بھی محبت ہے. تو چونکہ حلالی ہونا شرط ہے اہل بیت کی محبت کے لیے، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے انہیں تو پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ماں شریف تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت دل میں عطا کی. اگر ماں شریف نہ ہوتی تو اہل بیت کی محبت دل میں پیدا نہ ہوتی. یہ جملہ لوگوں کو سخت لگتا ہے لیکن یہ جملہ بالکل صحیح ہے. یہ جملہ 2 اور +2 اور 4 جیسے ہوتا ہے ویسے بالکل صحیح ہے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے خون کا شریف ہونا ضروری ہے. چونکہ اس کا خون حلالی نہیں تھا. سنیوں، مسلمانوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اگر کسی کا خون حلال نہ ہو وہ چاہ کر بھی اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا. اور جن کا خون حلالی ہو اللہ رب العزت پیدائشی طور پر ان کو اہل بیت کی محبت نصیب کرتا ہے. یہ جو آتے ہو نا روزانہ بیٹھتے ہو نا، ایک ایک چیز دل میں بساتے ہو، دل میں بٹھاتے ہو، سر آنکھوں پہ رکھتے ہو، یا حسین حق حسین، یا علی مولا علی، کہ یہ جو نعرے لگاتے ہو، شربت تقسیم کرتے ہو، قرآن خوانیاں کر رہے ہو، تمہارے گھروں میں جو ماحول بن رہا ہے اسلامی، یہ سب اہل بیت کی محبت کی خیرات ہے. اور انشاءاللہ صحابہ کی محبت کے ساتھ یہ سوگات آگے بڑھتی رہے گی اور انشاءاللہ یہ ماحول آگے بڑھتا رہے گا. تو عبید اللہ ابن زیاد بانی فساد بدنہاد، وہ پلید ابن پلید، وہ فتین ابن فتین، وہ رزیل ابن رزیل، وہ ذلیل ابن ذلیل، وہ عبید اللہ ابن زیاد، اس کو سرجون کے کہنے پہ کوفہ بھیجا گیا. وہ چہرے پہ رومال ڈال کر چہرہ چھپا کر جو ہے وہ داخل ہوا کوفہ کے اندر. جن کی عزتیں نہیں ہوتی وہ چہرے چھپا کر شام کے اندھیرے میں آتے ہیں شہروں کے اندر. اللہ رب العزت جن کو عزتیں دیتا ہے پھر وہ شان و شوکت کے ساتھ چہرے اٹھا کر چلتے ہیں. بلکہ اہل بیت کے دشمنوں کے چہرے اس قابل رہ بھی نہیں جاتے
کہ چہروں سے پردہ اٹھا کر کے چلے. نہ زندگی میں چہرے اس قابل رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کہتے جلدی کرو جلدی کرو, اس لیے کہ کئی چہرے سے پول نہ کھل جائے. جلدی کرو جلدی کرو. تو کفن میں بھی چہرے بتائے نہیں جاتے دشمنان اہل بیت کے, لیکن خدا کی عزت کی قسم جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے, اگر رنگ کالا ہے تو بھی چہرہ دنیا میں بھی چمکتا ہے اور جنازے میں بھی چمکتا ہے اور قبر میں بھی چمکتا ہے, اور میدان محشر میں اہل بیت سے محبت کرنے والے یوں پہچانے جائیں گے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اس لیے کہ چمکنے والوں سے محبت کرو گے تو چمک ملے گی. توجہ کریں, چمکنے والوں سے. کسی خاندان کا ایک فرد چمکا, کسی کا 2 فرد چمکا, کسی کے 3 چمکے, کسی کے کچھ نہیں چمکے. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی چمکتا ہے پڑھ کر, کوئی چمکتا ہے دولت مند بن کر, کوئی چمکتا ہے اقتدار کی کرسی پہ آ کے, کوئی چمکتا پھر چند دن کے لیے چمکتے ہیں. لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو چمکتے دمکتے پیدا ہوتے. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جو بھی چمکتے انہی کے صدقے میں چمکتے ہیں. بہرحال بات دور نہ نکلے. اللہ اکبر. یہ چہرے پہ رومال ڈال کر آیا, لوگ سمجھے امام حسین آ گئے. مرحبا یا ابن رسول, مرحبا یا ابن رسول, مرحبا یا ابن رسول. دیکھتا تھا کنکھیوں سے اور جلتے جاتا تھا کہ دیکھو حکومت اپنی ہے, سروں پہ حکومت اپنی ہے, دل پہ حکومت اہل بیت کی ہے. ہر دور میں سروں پہ حکومت کسی کی بھی رہی ہو, دل پہ حکومت اہل بیت کی رہی ہے, اور قیامت تک دلوں پر حکومت اہل بیت کی رہے گی. ایک انگریز مفکر ہندوستان آیا تو اس نے انگریز ہو کر کے کہا کہ ہندوستان میں قبر کو حکومت کرتے دیکھ رہا ہوں, اور وہ قبر معین الدین اجمیری کی قبر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ. اہل بیت سے کتنی بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے لوہے کو مقناطیس سے الگ نہیں کیا جا سکتا, جیسے ہرن سے مشک کو جدا نہیں کیا جا سکتا, جیسے سورج سے جو ہے وہ کرنوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا, ویسے مومنوں کو اہل بیت سے جدا نہیں کیا. اہل بیت مومنوں سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, اور جدا مومنین اہل بیت. جو مومن ہوگا وہ اہل بیت کا غلام, کہیں ہو, کسی خطے میں ہو, کسی قبیلے میں, کہیں پر ہو, اہل بیت کی محبت اس کے خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوگی, اور ایمان تبھی سلامت رہے گا. تو وہ آیا, دیکھتا تھا, جلتا جاتا تھا. لیکن جب وہ دارالعمارت کی طرف گیا تو اس نے, لوگوں نے کہا بھئی اگر امام حسین ہوتے تو ان کو تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پر حضرت امام مسلم کا قیام ہے, تو یہ دارالعمارت میں کیوں جاتے ہیں؟ تو پتہ چلا, پھر کسی نے زور سے کہا بھئی یہ ابن رسول نہیں ہے, یہ تو ابن مرجانہ ہے, یہ زانیہ کا بیٹا ہے, یہ کون ہے, اس کے پیچھے کہاں جاتے ہو؟ پورا مجمع چھٹ گیا, اندر گیا, جلا بنا تھا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول کو اس نے معزول کیا, اور معزول کر کے خود بیٹھا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ آنے کے بعد خطبہ دیا منبر پہ چڑھ کے کہ جس نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوگی ہم اسے قتل کریں گے, اس کا یہ کریں گے, اس کا وہ کریں گے. خوب دھمکیاں دی, اور دھمکیاں دینے کے بعد جب پتہ چلا, المختصر جب پتہ چلا, تفصیل بہت ہے, المختصر جب پتہ چلا کہ حضرت ہانی کے گھر میں موجود ہے, اس نے ہانی کو بلوایا. حضرت ہانی تشریف لائے تو اس نے حضرت ہانی کو اس نے سلام کیا, اور آپ نے بھی اس کو سلام کیا تو جواب بھی نہیں دیا. حضرت ہانی نے کبھی ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے مسلم کو اپنے گھر چھپا رکھا ہے. کہا میرے گھر میں مسلم کو کیسے جانتا ہوں, کہاں ہے میرے گھر کیسے ہے؟
تو ایک جاسوس کے ذریعے سے اس کو پتا چلا تھا، وہ بڑی تفصیل ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ اس کو کہیں اور بھی سن سکتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جاسوس کے ذریعے سے پتا چلا تھا، 3000 روپیہ اس کو دے کر کے جاسوس کو پیچھے لگایا تھا، اس کو کہا نکل کر آ۔ تو جب آیا تو ہانی کے گھر میں وہ جاسوس بار بار آ چکا تھا، اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا محب ظاہر کرتا، لیکن وہ محب نہیں تھا، بلکہ وہ کون تھا؟ وہ جاسوس تھا۔ وہ بدبخت نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے مسلم؟ حضرت امام مسلم کی بات جب ہوئی تو ہانی نے کہا بدبخت، ظالم، فاسق و فاجر، تو اہل بیت کا دشمن، مخبری کرتا ہے اہل بیت کے خلاف۔ وہیں پر جب وہ تو میں شروع ہوئی۔ یہ بات حضرت امام مسلم کو پتا چلی کہ حضرت ہانی کو قید کر لیا گیا، تو آپ جو ہے باہر نکل آئے، اور آپ کے ساتھ کوفہ کے تقریباً 40,000 لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ نے حملے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اہل بیت امن پسند، محبت بانٹنے والے۔ ابھی کیوں لڑے جب تک کہ زبان سے، گفتگو سے کام ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں۔ تو آپ نے حملہ نہیں کیا۔ اس نے ابن زیاد بدنہاد نے یہ ہوشیاری کی کہ قاضی شریح سے کہا کہ آپ جا کے کہہ دیں کہ ہم نے صرف بات کرنے کے لیے ہانی کو بلایا ہے، اور وہ گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جتنے قبیلے کے لوگ وہاں موجود تھے، سب لوگوں کو کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کو جا کر کے کہہ دو کہ وہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور پھر کوفیوں کی وفا قیامت تک کے لوگوں کو یاد رہے گی۔ جب اپنے اپنے قبیلے کے سردار نے کہا کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، تو امام مسلم کے ساتھ جو 40,000 کا لشکر تھا، وہ ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ امام مسلم کے ساتھ صرف 500 لوگ بچے۔ کہاں 40,000 اور کہاں صرف 500 لوگ، 500 لوگ صرف بچے۔ اور وہ 500 لوگ بھی جب مغرب کا وقت آیا تو امام مسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہی، 500 لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ جب سلام پھیرا، ایک بھی آپ کے پیچھے موجود نہ تھا۔ یہ کوفیوں کی داستان ہے، ان کے بے وفائی کی داستان ہے۔ دراصل بات یہ تھی، اگر وہ سچے اہل بیت کے محب ہوتے تو وہ شاید ایسا نہ کرتے۔ اور یاد رکھنا، بے وفائی کرنے والا بے وفائی کر کے بھی بہت دن تک اپنی زندگی کو بچا کر کے نہیں رکھ سکتا، لیکن جو بے وفائی کا داغ اس کے وجود پہ لگتا ہے وہ کبھی دھلا نہیں جاتا۔ کوفیوں کو آج تک کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کرتا، کوفہ کا نام آتا ہے تو بے وفائی فوری طور پر یاد آ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ شہر ایک دور تھا کہ اس میں کثرت سے اصحاب رسول بستے تھے، آج بھی بڑی تعداد میں اصحاب رسول کے مزارات اس مبارک شہر میں موجود ہے، لیکن وہ کیسی بے وفا قوم تھی۔ امام مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور دیکھا کہ سب غائب ہے، باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، سارے کوفہ والوں کے دروازے بند تھے، کسی کا دروازہ کھلا نہیں تھا۔ ہائے اہل بیت کی مظلومیت! بلایا خط لکھ کر ایک دن میں 40,000 یا 12,000 یا 50,000 یا 70,000 لوگوں نے بیعت کی اور سب ساتھ چھوڑ گئے چند گھنٹوں میں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کسی سے محبت کرو تو محبت میں وفا ہو، اگر بے وفائی ہو تو نہ یہاں عزت ہے نہ وہاں عزت ہے۔ اس لیے اپنے اندر وفا بھی پیدا کرو، رشتوں میں وفا، دوستی میں وفا، بیوی کے ساتھ وفا، رشتہ داروں کے ساتھ وفا، ہر ایک کے ساتھ وفا۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، جانور پالو تو اس کے ساتھ بھی وفا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ بے وفائی تمہیں کہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ وفا بڑی عظیم چیز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا وفا کسی کو ملتی ہے، ہر برتن میں منہ ڈالنے والا کبھی باوفا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بھی بڑا المیہ ہے، آج کل لوگ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دیتے ہیں، یا جو طلاق نہیں دیتے وہ بیوی رکھ کر بھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں پڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بے وفائی کی کتنی انتہا ہے۔ اللہ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال امام نے دیکھا سب دروازے بند، کل تک جن گھروں میں دعوتیں ہو رہی تھی وہ دروازے بند ہے۔ آخرکار امام آگے بڑھے، دیکھا کہ توعا نام کی خاتون ہے، اس نے دروازہ کھول رکھا ہے، اور اس لیے کہ اس کا بیٹا اب تک گھر نہیں آیا، وہ بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ وہاں کھڑے رہے۔ توعا نے پوچھا، اے جوان کیا بات ہے؟
کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے پیاس لگی. پانی لا کے دیا، پانی پیا، پھر کھڑے رہے. کہا پانی پیا تمہارا کام ہو گیا، چلے جاؤ. کہاں جاؤں؟ میرا کوئی گھر نہیں، سارے دروازے آج میرے لیے بند ہیں. کہا اچھا آپ امام مسلم ہیں؟ بس پہچان لیا. تو کہا میں تو آپ کی کنیز ہوں، بی بی زہرا کی کنیز ہوں. میرے بھاگ جگے، آؤ میرے گھر آؤ، میرے گھر میں قیام کرو. سب نے دروازے بند کیے ہیں، تو آج میں نے اپنا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا، صرف اس لیے کہ کل بی بی زہرا کی شفاعت مجھے نصیب ہو، رسول ہاشمی کی شفاعت نصیب ہو. آئیے. گھر بٹھایا، گھر میں رکھا، خدمت کی. اس کا بیٹا ابن اشعث، ایک شخص تھا ابن اشعث، اس کا غلام تھا یا اس کا دوست تھا، جو ہے اس کے بیٹے کو جب پتا چلا کہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے، اس نے ابن اشعث کو خبر دی. ابن اشعث نے ابن زیاد کو خبر دی، اور ابن زیاد نے 500 فوجیوں کو حضرت امام مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا. امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لی، اس لیے کہ بنو ہاشم کا شہزادہ تھا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر آپ نے جو ہے وہ ان سے مقابلہ کیا. ایک طرف 500 تھے. یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، یہ کوئی ناول نگاری نہیں، یہ کوئی ادیب کی جو ہے وہ تحریری خدمات نہیں، یہ تاریخ ہے. تاریخ ابن جریر کو دیکھیں، ابن خلدون کو دیکھیں، ابن مخنف کو دیکھیں، اس طریقے سے ابن کثیر کو دیکھیں، اور بھی بلکہ خود حضرت صدو الافاضل کو دیکھیں، فقیہ ملت کو دیکھیں، صاحب عین قیامت کو دیکھیں. ان لوگوں نے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کم و بیش یہی مضمون لکھا ہے کہ 500 کا مقابلہ تنہا امام مسلم نے کیا، اور خوب لڑے، خوب لڑے، حتیٰ کہ ان کے چھکے چھڑا دیے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی قبضے میں وہ نہیں آتے، تو اوپر سے آگ پھینکنا شروع کیا اور آپ پہ پتھر برسانے شروع کیے. اب پتھر 500 لوگ تھے، بہت سے کٹ چکے تھے، جو بچے تھے چلے 200-400 کٹے ہوں تو 100 بچے، 150 بچے. ایک بندے پہ وہ پتھر پھینک رہے ہوں تو آخرکار انسان تو انسان ہے. آپ زخمی ہو گئے اور بیٹھ گئے. تو ابن اشعث نے سوچا کہ ان کو اس طریقے سے زیر کرنا آسان نہیں. اس نے کہا دیکھیں آپ ابن زیاد کے پاس چلیں، بات کریں، گفتگو کریں، کچھ مسئلہ حل ہوگا. میں آپ کو امان دیتا ہوں. اس دور میں اگر کسی کو امان دیتے تھے تو اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے تھے. حضرت امام مسلم تھک چکے تھے، دانت کٹ چکے تھے، ہونٹ کٹ چکا تھا، پورا جسم لہو لہان تھا، وجود ہانپ رہا تھا. آپ کو ایک کھچر پہ بٹھا دیا گیا، آپ نے امان پر اعتماد کیا، اور جیسے ہی آپ آگے بڑھے آپ کی کمر سے تلوار نکال لی گئی. حضرت امام مسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. کہا کہ یہ تمہاری پہلی بے وفائی ہے کہ تم نے میرا ہتھیار چھین لیا. اندر گئے تو ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا. امام مسلم نے اس کو سلام نہیں کیا. اس نے کہا کیوں سلام نہیں کیا؟ فرمایا جو میرے قتل کے در پہ ہو میں سلام کیسے کر سکتا ہوں؟ فاسق کو، شرابی کو، اور شرابی کی تائید کرنے والے کو، دین کے ڈھانے والے کی تائید کرنے والے کو میں سلام کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے بہت ساری باتیں کی جس کے تذکرے کے لیے یہاں وقت نہیں ہے. اس نے بہت ساری باتیں کی. آخر میں اس نے کہا آپ کی جان بچ سکتی ہے، شرط ہے کہ آپ حسین پر، ان کے بابا پہ لعنت کریں. حضرت امام مسلم نے کہا لعنت تجھ پر اور تیرے باپ پر، تیرے باپ پر جو زنا کی پیداوار ہے، اور میں آل نبی پہ لعنت کروں گا جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہوں. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت درود آپ پہ نازل ہوئی ہے. بلکہ جس دن آیت درود نازل ہوئی اس دن مدینہ منورہ کا سما کیا تھا؟ آقا کریم صحابہ سے کہتے تھے آج مجھے مبارکباد پیش کرو، آج مجھے مبارکباد پیش کرو، آج مجھے مبارکباد پیش کرو. حضور کیوں مبارکباد پیش کرے؟ تو حضور کہتے ہیں آج مجھ پر ایسی آیت آئی ہے جس کو آیت درود یا وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر. تو اے ایمان والو تم بھی خوب اور خوب درود و سلام بھیجو. یہ آیت جب حضور پر آئی اللہم صلی وسلم و بارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، جب یہ آیت آئی تو حضور نے کہا مبارکباد پیش کرو کیونکہ اللہ نے مجھ پہ یہ آیت نازل فرمائی ہے. صحابہ نے کہا حضور اللہ نے کہا کہ درود بھیجو میرے نبی پر، تو حضور آپ ہی سکھا دے کہ کیسے درود پڑھے. آقا نے فرمایا آدھا ادھورا درود نہیں پڑھنا، جب بھی درود پڑھنا تو مجھ پر پڑھنا اور میرے ساتھ میری اہل بیت پر بھی درود پڑھنا.
اہل بیت کے سوا آدھا دورا درود نہیں پڑھنا. حضور نے خود سکھایا, یوں کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد, کہ اللہ نبی اور آل نبی پہ درود بھیجے. تو کہا جن پر درود خدا بھیجے, جن پہ درود بھیجنے کا حکم حضور دے, ان پہ لعنت کیسے کر سکتا ہوں. بڑی گہما گہمی ہوئی. آخرکار اس بدبخت نے کہا لے جاؤ اس کو اور کوفہ کے دارالامارت پر لے جا کر اس کو قتل کر دو. حضرت امام مسلم یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. جب آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے تو ابن زیاد نے ہنس کے کہا موت کو دیکھ کر رو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں. ان کوفیوں نے مجھ پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, میں نے حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئے, حالات بڑے اچھے ہیں, میری جان تو جانی ہے, حسین کی جان کو سوچ کر روتا ہوں, حسین کے بچوں کو سوچ کے روتا ہوں. وہ میرا خط جب پڑھیں گے تو ضرور آ جائیں گے, اور آ جائیں گے, یہ تو بے وفائی کر چکے ہیں. میں حسین کو یاد کر کے رو رہا ہوں, نواسے رسول کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اوپر گئے, اوپر جانے کے بعد کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, ہمارے خاندان کو نماز سے بڑا پیار ہے. سنیو دیکھو یہ اہل بیت کا کردار ہے. کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, ہمارے خاندان کو نماز سے بڑی محبت ہے. مولا علی نے کہا اگر مجھے جنت اور نماز کا اختیار ہو تو میں نماز کو اختیار کروں, کیونکہ جنت میں میری خوشی, نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے. وہ کہا 2 رکعت پڑھنے دو. انہوں نے کہا ہم تمہیں 2 رکعت بھی پڑھنے نہیں دیں گے. حضرت امام مسلم نے درود و سلام پڑھا, استغفار کی, اور درود پڑھ رہے تھے. اسی حالت میں جلاد کی تلوار اٹھی اور امام مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. ادھر سر تن سے جدا ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ادھر کوفہ کے دارالامارت سے امام مسلم کے جسم کو نیچے پھینک دیا گیا, ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. اور اس کے بعد امام مسلم کے بعد ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا. ہانی کی شہادت کے بعد دونوں لاشوں کو جو ہے وہ کوفہ کے بازار میں پھرایا گیا اور کہا گیا جو حسین کے حمایتیوں کی مدد کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. ایسی حالت میں سورج کوفہ کے سورج نے شرم سے اپنا چہرہ چھپا لیا, اور اس کے بعد سورج ڈوب گیا, اور وہ خون آشام, کوفہ کی شام جو ہے وہ گویا کہ فرات سے طلوع ہوئی. اور وہ شام اتنی دردناک تھی, اتنی دردناک تھی کہ ہر طرف جو ہے وہ بدبخت کوفیوں کی بدعہدی اور بے وفائی کے چرچے گویا کہ عالم بالا میں بھی رہے ہوں گے, زمین کے ذرے ذرے میں رہے ہوں گے. ایسے میں ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ ایک بدترین آواز ابن زیاد بدنہاد کی گونجی کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی تھے جس نے ان کو پناہ دے رکھی ہے, جلدی سے لا کے ہمارے پاس جمع کرا دو ورنہ ہم اس کا بدترین انجام کریں گے اور اس کو بھی قتل کریں گے. یہ آواز گونجنی تھی کہ پورے کوفہ میں ہلچل مچ گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ